بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، کہ وہ شخص جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے، اس کی مثال کس طرح ہے؟ کل بیت الخرب، جیسے کہ ایک ویران گھر. جس طرح کوئی ویران گھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے برکتوں سے خالی ہوتا ہے، لہٰذا وہ سینہ، وہ دل جس میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ویران گھر کی طرح مثال کے طور پہ پیش کیا. آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے سینوں میں قرآن مجید کا کتنا حصہ جو ہے وہ محفوظ ہے. اگر کمی ہے تو اس کمی کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم پورا کریں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ دو سے زائد کے لیے عربی زبان میں ہم جمع استعمال کریں گے. اب اپنے تدریسی طریقے کے مطابق ہم پہلے اردو سے اس کے ایگزامپلز لیتے ہیں جس سے آپ بخوبی واقف ہیں. آپ کے سامنے کچھ اسماء میں بورڈ پر لکھتا ہوں اور ان کی جمع میں آپ سے پوچھوں گا اور یقیناً آپ مجھے بتائیں گے. کتاب اردو میں اس کی جمع ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ کتابیں یا کتابوں، ٹھیک، یا کتب. کتابوں، کتابیں یا پھر کتب. نبی، اس کی ہم جمع کیا استعمال کرتے ہیں؟ انبیاء کرتے ہیں یا پھر نبیوں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. تو یہ دو اسماء کی ایگزامپل میں آپ کو صرف دوں گا. ان دو اسماء کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو جمع میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھی ہیں. ایک بالکل سادہ سی عام سی جمع ہے کتاب کی کتابوں یا کتابیں، جبکہ نبی کی نبیوں ہی استعمال ہوگی، نبییں نہیں استعمال ہوگی اس میں. اور ایک دوسری جمع جو ہے وہ ہے کتب یا انبیاء. جمع کی یہ دو اقسام آپ کے سامنے آئی ہیں. ان پہ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پہلی قسم کی جمع میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھی ہے، اس میں آپ کو واحد اسم کتاب یہاں تک بالکل اپنی اصل حالت میں ملے گا، چاہے وہ کتابوں میں ہو چاہے وہ کتابیں میں ہو. نبی، نون، با اور یا، یہ تینوں حروف آپ کو نبیوں میں بالکل اپنی اصل حالت میں ملیں گے. اس واحد اسم کے بعد کچھ نہ کچھ ایڈ ہوا ہے، ایڈیشن ہوئی ہے. یا تو واو اور نون ہنہ ہم نے ایڈ کیا یا پھر یا اور نون ہنہ ایڈ کیا. جبکہ یہ دوسری جمع آپ کے سامنے آئی ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں واحد اسم جو کا تو موجود نہیں ہے. یعنی کتاب پورا کا پورا لفظ اس میں آپ کو نہیں ملے گا. الف غائب ہو گیا. انبیاء میں نون، با، یا وہ تین حروف تو شامل ہیں لیکن ایڈیشن ہو گئی ہے. شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف لگا ہے اور اینڈ پر حمزہ کا استعمال ہوا ہے. انگریزی میں بھی ہم اسی طرح بالکل کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات کچھ الفاظ کی جمع ہم کچھ حروف کے ایڈیشن کے ساتھ کرتے ہیں.
بک کی جمع ہم بناتے ہیں بکس. بینچ کی جمع ہم بناتے ہیں بینچز. ایڈیشن ہوئی ایس کی یا ای ایس کی. اسی طرح اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہی کی جمع کیا ہوتی ہے تو اس کی جمع ہوتی ہے دے. اب یہ بھی جمع ہے یہ بھی جمع. ان دو جمع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو آپ کا سنگولر ورڈ تھا وہ ایز اٹ از موجود تھا, اینڈ پر آپ نے کچھ ایڈ کیا, کسی میں ایس کیا کسی میں ای ایس کیا, اور پھر جمع کے اور مختلف قواعد ہیں وہ آپ پڑھتے آئے ہیں. جبکہ ہی کی جمع جو ہے وہ بالکل برعکس ہے, مختلف ہے, وہ دے استعمال ہوئی ہے. تو عربی زبان میں ہم جمع کی ڈویژن بھی بالکل اسی طرح کریں گے. اگر اردو کے حوالے سے بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہے تو دھیان رکھیے گا کہ جمع عربی زبان میں ہمیں دو طرح کی ملے گی. ایک وہ جمع ہوگی جس کے شروع میں واحد اسم آپ کو جو کا تو ملے گا, صحیح سالم ملے گا, لہذا اس جمع کو ہم جمع سالم کہیں گے. جبکہ دوسری جمع کی قسم وہ ہوگی جس میں آپ کو واحد اسم جو کا تو نہیں ملے گا بلکہ جمع بنتے ہوئے ٹوٹ جائے گا. جیسے کہ کتاب سے کتب, نبی سے انبیاء, اس طرح حص سے دیر. اس میں واحد اسم جو کا تو موجود نہیں ہے, ٹوٹ گیا, لہذا اس جمع کو ہم عربی زبان میں جمع مکسر کہیں گے. اب ایک بات آپ نے جو نوٹ کی ہے کہ یہ جو جمع سالم ہے اردو میں بھی آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ ایک قاعدے کے تحت بن رہی ہے. کتاب سے آپ نے کتابوں بنایا یا کتابیں بنایا, میز سے آپ میزوں بنا سکتے ہیں, میزیں بنا سکتے ہیں, پنکھے سے آپ پنکھوں بنا سکتے ہیں. تو تمام الفاظ میں آپ واحد اسم کے آخر میں کچھ نہ کچھ ایڈ کر رہے ہیں. ایک باقاعدہ قاعدہ ہے جو ہم نے اس سے اخذ کیا کہ واحد اسم کے آخر میں آپ واو اور نون ہنہ یا اور نون ہنہ کا اضافہ کر دیں, جبکہ جمع مکسر جو ہے اس کا بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اسے ہمیں اہل زبان سے ہی سننا پڑے گا کہ کس اسم کی جمع مکسر جو ہے وہ کس طریقے سے بناتا ہے. تو پہلے ہم جمع سالم جو کہ باقاعدہ ایک قاعدے کے تحت بنتی ہے اس قاعدے کو سیکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم جمع مکسر کی طرف آئیں گے. عربی زبان میں جمع سالم بنانے کا طریقہ کیا ہے, جمع سالم بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ عربی زبان میں جمع سالم مذکر اور مؤنث دونوں میں الگ الگ طریقے سے بنتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے مثنیٰ جب پڑھا تھا تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں مثنیٰ بنانے کا قاعدہ مذکر مؤنث دونوں میں ایک ہے, لیکن اعراب کے اعتبار سے مختلف تھا. عربی زبان میں جمع سالم بنانے کا قاعدہ جنس کے اعتبار سے بھی مختلف ہوگا, ٹھیک, اور پھر اعراب کے اعتبار سے مختلف ہوگا. تو پہلے جمع سالم بنانے کا طریقہ ہم مذکر میں دیکھیں گے. تو جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ, پھر جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ حالت رفع میں اور ہے, حالت نصب اور جر میں اور ہے. تو ہم پہلے جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ حالت رفع میں سیکھتے ہیں. حالت رفع میں جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ دو سٹیپس پر مشتمل ہے. میرے پاس عربی زبان میں ایک ورڈ ہے مسلمون, میں اس سے جمع سالم بنانا چاہتا ہوں. دو سٹیپس میں اپلائی کروں گا. سٹیپ نمبر 1, آپ متعلقہ واحد اسم کے آخری حرف کو جو کہ میم ہے اس پر آپ پیش لگا دیں گے. اور سٹیپ نمبر 2, ساکن واو اور زبر والی نون کا اضافہ کرتے ہیں. متعلقہ واحد اسم کے آخری حرف پر پیش لگا کر ساکن واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیں, جس سے اسم کے آخر میں آپ کو اونا کی آواز سنائی دے گی. اس کو اپلائی کرتے ہیں. آخری حرف ہمارے پاس تھا میم,
اس پہ میں نے پیش تھی. اور دوسرا سٹیپ جو ہے ساکن واو اور نون زبر نا, تو لفظ بن گیا ہمارا مسلمون. مسلمون سے مسلمون. اس کا اپوزٹ ورڈ جو ہے ہمارے پاس کافرن. اس سے ہم بنائیں گے, آخری حرف ہے ہمارے پاس را. را پہ میں پیش دوں گا اور ساکن واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دوں گا, کافرون. منافقن سے منافقون. فاجرن سے فاجرون. فاسقن سے مؤمنن سے صالحن سے. ایک بات ذہن میں بس آپ نے رکھنی ہے کہ یہ جو جمع سالم ہم بنانے لگے ہیں یہ عام طور پر صفات کی بنتی ہے. شاید آپ کو کوئی ایسا ایک آدھا لفظ مل جائے کہ جو ہو ذات ہی لیکن اس کی جمع سالم آپ بنا دیں. ٹھیک, یہ تھا ہمارا قاعدہ جمع سالم مذکر بنانے کا حالت رفع میں. اب ہم دیکھتے ہیں جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں کیا ہے. تو پہلی بات نوٹ کر لیں کہ جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں ایک ہی ہے, بالکل اسی طرح جس طرح مثنیٰ بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں ایک ہی تھا. تو جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں. مسلمون ورڈ ہم نے لیا تھا حالت رفع میں, اس سے ہم نے مسلمون بنا دیا حالت رفع میں جمع سالم. اب ہم بنا رہے ہیں حالت نصب اور جر میں, لہٰذا مسلمون کی حالت نصب کیا ہوگی؟ مسلمن. اور حالت جر کیا ہوگی؟ مسلمن. چونکہ ان دونوں اعرابی حالتوں میں قاعدہ ایک ہی ہے اس لیے میں دونوں کو ساتھ لکھوں گا. اور قاعدہ یہ ہے کہ آپ متعلقہ واحد اسم کے آخری حرف کو, جو کہ میں نے کل بھی واضح کیا تھا کہ وہ میم ہے, الف نہیں ہوگا, ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ الف تو صرف دو زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اسم کا اصل آخری حرف جو ہے وہ میم ہے. تو یہ بھی دو سٹیپس پر مشتمل ہوگا. آپ متعلقہ واحد اسم کے آخری حرف پر زیر لگا دے اور ساکن یا کے ساتھ زبر والی نون کا اضافہ کر دیں. آواز کون سی آتی ہے ابھی اس کو ہم سوچتے ہیں. آخری حرف ہمارا تھا میم, اس کو ہم نے زیر دی اور یا ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیا, لفظ بن گیا آپ کا مسلمین. تو مسلمن سے مسلمین, مسلمین سے مسلمین, کافرن سے کافرین, کافرین سے کافرین, صالحن سے صالحین سے, منافقن سے منافقین سے اور منافقن سے منافقون. بس اتنی سی بات تھی کہ جمع سالم مذکر بنانے کا قاعدہ الحمدللہ ہمیں سمجھ میں آ گیا. حالت رفع میں ہم نے سیکھ لیا, حالت نصب اور جر میں سیکھ لیا. تو آواز آپ کو حالت نصب اور جر میں کون سی آئی ہے؟ اینا کی آواز سنائی دی ہے. لہٰذا اس بات کو پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. ہم نے پڑھا تھا اعراب کے حوالے سے کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے, اس لیے کہ اگر آپ نے زیر کو جر کی علامت مان لیا اور زبر کو آپ نے نصب کی علامت مان لیا, تو جب آپ کے سامنے یہ اسم آئے گا مسلمینا, تو آپ اسم کے آخر میں زبر کی علامت دیکھ کر فوری طور پہ کہہ دیں گے کہ یہ حالت نصب ہے. اگرچہ یہ حالت نصب بھی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ حالت جر بھی ہے, دونوں حالتیں ہیں. تو اس لیے میں نے جو کل آپ کو بات کی تھی کہ کسی بھی اسم کا آپ اعراب پہچاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس اسم کی کیٹیگری کو پہچانیں کہ وہ اسم کی کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے. اگر تو واحد اسم ہے تو واحد کا اعراب ہم کس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں؟ وہ ہم ظاہر کرتے ہیں حرکات سے. واحد اسم کا اعراب ہم حرکات سے ظاہر کرتے ہیں. کتابن دو پیش کے ساتھ حالت رفع میں, کتابن دو زبر اور ایک الف کے ساتھ حالت نصب میں, کتابن دو زیر کے ساتھ حالت جر میں. جبکہ مثنیٰ کا اعراب ہم ساؤنڈز کے ساتھ ظاہر کریں گے, حالت رفع میں آنی کی ساؤنڈ کے ساتھ اور حالت نصب اور جر میں عینی کی ساؤنڈ کے ساتھ. اور جمع سالم مذکر کا اعراب
ہم ساؤنڈ سے ظاہر کریں گے، حالت رفع میں اونا کی ساؤنڈ کے ساتھ اور حالت نصب اور جر میں اینا کی ساؤنڈ کے ساتھ. تو ایک مسلمینہ لفظ آپ نے دیکھا، ایک لفظ آپ کو قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے ملے گا مسلمینی، مسلمینہ، مسلمینی. تو یہ مسلمینی کون سا ورڈ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب وہ بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے، ربنا وجعلنا مسلمین لک. ہاں جی، یہ ساؤنڈ دیکھیں آپ، ساؤنڈ پہچانے، مسلمینی ساؤنڈ آپ کو نظر آئے گی اوپر سے نیچے آتی ہوئی، مسلمینی اوپر سے آ رہی ہے، مسلمینی. ٹھیک، جبکہ یہ ساؤنڈ جو ہے آپ کو مسلمینہ، یہ نیچے سے اوپر جا رہی ہے. اینی، اینا، یہ ساؤنڈ جو ہے اصل حیثیت رکھتی ہیں، اصل اہمیت ان کی ہے. ساؤنڈ سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا دینے کی. تو آپ اس پہ آپ عرب کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ کیجئے کہ حرکات تو بہت بات کی بات ہے. جب یہ لفظ ویسے لکھا جاتا ہوگا تو اسے مسلمینی یا مسلمینہ ہی پڑھتے ہوں گے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے، کہ بات اگر دو کی ہو رہی ہے پیچھے تو مسلمینی ہے، اور اگر دو سے زائد کی بات ہو رہی ہے تو مسلمین ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ یعنی مسلمینی اور مسلمینہ کا فرق. مسلمینی آپ کی حالت نصب یا جر ہے مثنیٰ کی، جبکہ مسلمینہ آپ کی حالت نصب یا جر ہے جمع سالم مذکر کی. مثنیٰ میں میں نے اس لیے جنس کا تعین نہیں کیا کیونکہ مذکر اور مؤنث دونوں میں مثنیٰ بنانے کا قاعدہ ایک ہی ہے. یہ تھی ہماری جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ. اب ہم جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں. جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ حالت رفع اور حالت نصب و جر میں مختلف ہے. ٹھیک، پہلے ہم حالت رفع میں اس کو دیکھتے ہیں. وہ اسما جن کے آخر میں گولتا آتی ہے، یہ ہم قاعدہ ان اسما کا سیکھ رہے ہیں. ٹھیک، وہ اسما، وہ مؤنث اسما، بلکہ کیونکہ ہم جمع سالم مؤنث بنا رہے ہیں تو وہ مؤنث اسما جن کے آخر میں گولتا آتی ہے ان کے لیے قاعدہ ہوگا. قاعدہ یہ ہے کہ ان اسما کے آخر سے گولتا کو آپ ہٹا دیں. گولتا ہٹا دیں یعنی ہم اس کو اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ دو سٹیپس یہاں بھی ہم رکھ لیتے ہیں. پہلا سٹیپ ہوگا گولتا ہٹا دیں. حالت رفع میں بنا رہے ہیں، گولتا ہٹا کر الف لمبی تا اور اس پر دو پیش لگا دیں. گولتا ہٹائیے آپ نے اسم کے آخر سے، ہٹانے کے بعد الف لمبی تا اور اس پر دو پیش لگا دیں تو یہ حالت رفع میں آپ کا جمع مؤنث سالم بن جائے گا. ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جنتن، یہ حالت رفع ہے آپ کی، آپ جمع سالم مؤنث بنانا چاہ رہے ہیں. گولتا آپ نے ہٹائی، الف لمبی تا اور اس پر دو پیش لگا دیے، لفظ آپ کا بن گیا جناتن. جنتن سے جناتن. اب ایگزامپل میں نے آپ کو دیکھے دی تھی کہ جمع سالم عام طور پر صفات کی بنے گی، لیکن پہلی ایگزامپل جو میں نے یہاں آپ کو دی ہے وہ صفت کی نہیں دی. تو یہ ہمارے لیے وہ جو گنجائش ہے وہ عام طور پر اس لفظ سے نکلتی ہے، وہ یہاں پوری ہوگی. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمتن، اس سے میں جمع سالم بنانا چاہتا ہوں تو گولتا میں ہٹاؤں گا، اور الف اور لمبی تا اور اس پر دو پیش لگا دوں گا، مسلمات.
عابدتن عابداتن، کافرتن کافراتن، صالحتن صالحاتن، مؤمنتن مؤمناتن، فاسقاتن فاسقاتن۔ تو یہ تمام صفات ہیں جن کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی، اور چونکہ جمع سالم مؤنث میں آپ کو اکثر ایگزامپلز ملیں گی جو کہ اسماء ذات کی ہوں گی، اس لیے میں نے پہلے ایگزامپل جو آپ کے سامنے اسم ذات کی ہی رکھ دی تھی۔ تو جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ حالت رفع میں ہم نے سیکھ لیا کہ متعلقہ واحد اسم کی گولتا ہٹا کر آپ حالت رفع میں الف اور لمبی تا پر دو پیش لگا دیں، جس سے اسم کے آخر میں آپ کو ساؤنڈ کون سی آ رہی ہے؟ آتن کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ تو یہاں بھی جمع سالم مؤنث میں بھی ساؤنڈ سے ہے، اس سے آپ اعراب پہچانیں گے، ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں بھی آپ نے حرکت سے اعراب پہچاننے کی کوشش نہیں کرنی، اس لیے کہ اب ہم جب جمع سالم مؤنث حالت نصب اور جر میں بنانے لگے ہیں تو وہاں یہ بات آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں۔ جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں ایک ہے۔ مسلمتن ورڈ کو میں حالت نصب میں جب لے کے جاؤں گا تو وہ بن جائے گا مسلمتن، اور حالت جر میں لے کے جاؤں گا تو مسلمتن۔ ان دونوں سے ایک ہی قاعدے کے تحت بنے گی، اور قاعدہ یہ ہے کہ متعلقہ واحد اسم کی گولتا ہٹا دیں۔ اسٹیپ نمبر 1 وہی ہے، اور اسٹیپ نمبر 2 میں تھوڑا سا فرق ہے کہ الف اور لمبی تا اور اس پہ جو آپ نے حرکات دینی ہے وہ اب دو پیش کی بجائے دو زیر لگا دیں۔ تو مسلمہ تن سے کیا بن جائے گا؟ یہ آخری حرف آپ کا میم ہے، گولتا ہٹائیے آپ نے، اور اس کے بعد الف لمبی تا اور دو زیر، مسلماتن، اور حالت جر میں بھی اسی طرح۔ تو اب دیکھ لیں وہی جو بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں، یہ مسلماتن دو زیر حالت نصب میں بھی آ رہے ہیں۔ اصل چیز جو ہے اسم کا اعراب پہچانے کے لیے اس اسم کی کیٹیگری ہے۔ واحد اسم اگرچہ حرکات سے اس کا اعراب آپ پہچان سکتے ہیں، ایگزامپل آپ کے سامنے آئی تھی مسلماتن، 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 وہ واحد اسم تھا، اس میں آپ نے حالت نصب دو زبر کے ساتھ اور حالت جر دو زیر کے ساتھ دیکھی۔ لیکن یہ جو مسلماتن جمع سالم مؤنث حالت رفع میں اور حالت نصب میں کیا؟ مسلماتن، اور حالت جر میں بھی مسلماتن۔ کافراتن سے کیا بنے گا؟ کافراتن، کافراتن سے کافراتن، مؤمناتن سے مؤمناتن، اور مؤمناتن سے مؤمناتن، صالحاتن سے صالحاتن سے، فاسقاتن سے فاسقاتن، اور فاسقاتن سے فاسقاتن، اور فاسقاتن سے فاسقاتن۔ تو حالت رفع میں آپ کو آتن کی ساؤنڈ سنائی دے گی جمع سالم مؤنث کی، اور حالت نصب و جر میں آتن کی ساؤنڈ سنائی دے گی آپ کو جمع سالم مؤنث کی۔ تو یہ تھا ہمارا جمع سالم بنانے کا طریقہ، مذکر میں، مؤنث میں، اور پھر ہر جنس کے اعتبار سے، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں میں، حالت رفع میں بھی اور حالت نصب اور حالت جر میں بھی۔ ٹھیک، اب ہم ایک چارٹ چھوٹا سا پریکٹس کرتے ہیں، رفع، نصب اور پھر جر۔ جب ہم مکسر کے بارے میں بعد میں انشاءاللہ تعالی اس چارٹ کی بات کروں گا تاکہ کچھ آپ کی پریکٹس ہو جائے، پھر انشاءاللہ تعالی جب ہم مکسر سے بات کریں گے، کیونکہ اس کا بنانے کا کوئی باقاعدہ قاعدہ نہیں ہے، تو وہ ہمیں مطالعے سے ہی ہمارے علم میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر اسم کا عدد ہم نے پڑھ لیا، اسم واحد ہوتا ہے، مثنیٰ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، اور پھر جنس کے اعتبار سے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ مذکر واحد ہوگا، مذکر مثنیٰ ہوگا، مذکر جمع ہوگا۔ اسی طرح آپ مؤنث میں بھی واحد، مثنیٰ اور جمع کو پڑھ چکے ہیں۔
ایک بلینک چارٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں گے اوپر آپ کی اعرابی حالتیں لکھی ہوئی ہیں, حالت رفع, نصب اور جر, جبکہ آپ کا جو رائٹ موسٹ کالم ہے وہ آپ کا جنس کو مینشن کرے گا, مذکر اور مؤنث, اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ واحد مثنیٰ جمع, واحد مثنیٰ جمع. اب اس میں ہم ایک اسم, صفت کا اسم جو ہے وہ یہ رکھیں گے اور اس کو پورے اس چارٹ میں سے پھر آئیں گے. مثلا پہلا اسم ہمیں ملتا ہے عابد. عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا, ایک صفت ہے, ٹھیک, جو عبادت کرنے والا اسے عابد کہا جاتا ہے. 85% اسماء کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان پہ تنوین آتی ہے, ٹھیک, تو اسے ہم 85% اسماء میں شامل کر کے اس کی حالت رفع بنائیں گے عابدن. بس پہلا اسم آپ کو بتانے کی دیر ہے, اس کے بعد آپ اس کو پورے چارٹ میں سے انشاءاللہ تعالیٰ پھیرائیں گے. عابدن کی حالت نصب کیا استعمال ہوتی ہے؟ عابدن. حالت جر عابدن. عابدن کا مثنیٰ ہم نے سیکھ لیا, کیا بنے گا؟ حالت رفع میں. اب دیکھیں چارٹس بالکل سامنے آپ نے رکھنا ہے. واحد عابدن ہے اور اس کا مثنیٰ ہم بنانے لگے ہیں حالت رفع میں, وہ کیا بنے گا؟ عابدانی. اور عابدن اور عابدین کا کیا بنے گا؟ عابی. یہ ایک اکثر آپ کنفیوز ہوں گے, کہیں دینا کی آواز ہوگی, کہیں دینی کی آواز آئے گی, تو وہ حرکات جو ہے وہ آپ مکس کر دیں گے. اس میں بس اپنے اگر آپ یہ دو ہاتھ یاد رکھیں, عینی اینا, عابدینی دینی, اوپر سے آپ نیچے آ رہے ہیں, دینی دینا, عابدینی, اور حالت جر بھی کیا ہے؟ عابدینی. نصب اور جر میں ایک ہی حالت ہوتی ہے نا, عابدن, 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 عابدانی, عابدینی, عابدینی. اور جمع سالم ہم نے آج سیکھ لیا مذکر کی, عابدن کی جمع سالم مذکر کیا بنے گی؟ عابدون. اور نصب اور جر میں عابدین. عابدون کی مؤنث کیا بنتی ہے؟ عابداتن. صفات کے بارے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ صفات کی مؤنث جو ہے وہ کس طریقے سے بنتی ہے. آپ آخری حرف کو زبر دے کر گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں, عابدن سے عابداتن. اب عابداتن کی حالت نصب عابداتن. وہ قاعدہ پھر ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے, دو زبر کے بعد ایک الف ایڈ, لیکن گول تا پر ختم ہو رہا ہے تو الف ایڈ نہیں ہوگا. عابداتن. اور حالت جر کیا ہوگی اس کی؟ عابداتن. عابداتن کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ عابدہ تانی. حالت رفع, یہ حالت رفع چل رہی ہے, عابدہ تانی. حالت نصب عابدہ تینی, اور حالت جر عابدہ تینی. جب سالم مؤنث ہم نے سیکھ لیا آج. گولتا آ رہی ہے, گولتا کو ہٹائیں, الف لمبی تا اور دو پیش حالت رفع میں, عابداتن. اور حالت نصب اور جر میں عابداتن, عابداتن. تو ایک چارٹ ہمارا مکمل ہو گیا. اب اس میں انشاءاللہ تعالی ہم باری باری کچھ اسماء کی کم از کم 5-10 اسماء اگر ہم پریکٹس کر لیں, آپ ہی بولیں گے اسم میں آپ کو دوں گا, اس کے مطابق آپ اس اسم کو پورے چارٹ میں پھر آئیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسماء آپ کی زبان پر بھی چڑھ جائیں گے, اور آپ کی پہچان جو ہے ہونی شروع ہو جائے گی کہ کہاں پر اعراب حرکت سے آنا ہے اور کہاں پر اعراب جو ہے وہ آپ کو ساؤنڈ سے سنائی دے گا. عابدن, 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 عابدانی, عابدینی, عابدینی, عابدون, عابدین, عابدین, عابداتن, 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 عابداتانی, عابداتینی, عابداتینی,
عابداتن، 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 ان دونوں اسماء کی پروننسیشن جو ہے اس میں آپ نے واضح فرق رکھنا ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہ ہے عابداتن، 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 یہ ہے عابداتن. اگر آپ نے اس کو عابداتن پڑھ لیا تو پھر یہ لفظ بن جائے گا، وہ معنی نہیں ہوں گے. یعنی جمع کا لفظ آپ نے نہیں بولا بلکہ آپ نے واحد بول دیا. یہاں سے رزلٹ پھر تازہ کر لیجئے. 2 پیش کس کیٹیگری کی حالت رفع کی علامت ہے؟ واحد مذکر، واحد مؤنث. ٹھیک، اس میں صرف گولتا کے فرق کے ساتھ. 2 زبر حالت نصب میں واحد مذکر، واحد مؤنث. 2 زیر حالت جر میں واحد مذکر، واحد مؤنث. آنی کی ساؤنڈ مثنیٰ مذکر، مثنیٰ مؤنث. عینی کی ساؤنڈ حالت نصب کی ہے مثنیٰ مذکر، مثنیٰ مؤنث. اونا کی ساؤنڈ حالت رفع کی ساؤنڈ ہے، کس کی ہے؟ حالت رفع میں جمع مذکر. اینا کی ساؤنڈ نصب اور جر میں جمع مذکر. اور آتن کی ساؤنڈ حالت رفع میں جمع مؤنث، اور آتن کی ساؤنڈ حالت نصب اور جر میں جمع مؤنث کی ساؤنڈ. جی اب ہم لسٹ لیتے ہیں. مؤمنون، مومن. جی جی مؤمنون، مؤمنان، مؤمنین، مؤمنان، مؤمنین، مؤمنین، مؤمنون، مؤمنین، مؤمنین، مؤمنۃ، 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 مؤمنتان، مؤمنتین، مؤمنتین، مؤمنات، مؤمنات، مؤمنات. ماشاء اللہ. مومن کا اپوزٹ ورڈ ہوتا ہے منافق. مسلم کا اپوزٹ ورڈ کافر. زبان سے اقرار کر لیا مسلمان، زبان سے اقرار نہیں کیا کافر. زبان کے ساتھ دل سے بھی مان لیا مومن. زبان سے تو مان لیا لیکن دل سے یقین نہیں ہے منافق. جی منافق کے لیے کون پیش کرے گا؟ جی ماشاء اللہ. منافقون، منافقن، منافقین، منافقانی، منافقینی، منافقینی، منافقون، منافقین، منافقین، منافقتن، 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 منافقتانی، منافقتین، منافقتین، منافقاتن، منافقات، منافقات. ماشاء اللہ. اسی طرح فجر آپ کو پتہ ہے یہ بھی پھاڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی سے فاجر. ہاں جی فاجر سے پریکٹس کرتے ہیں ہم. کم از کم 5 الفاظ ہم نے پریکٹس کرنے ہیں. اور جی ماشاء اللہ. فاجر، فاجرن، فاجرن، فاجرانی، فاجرینی، فاجرینی، فاجرون، فاجرین، فاجرین، ماشاء اللہ. فاجرتن، فاجرتن، فاجرتین، فاجرتانی، فاجرتین، فاجرتین، فاجراتن، فاجرات، فاجرات. ماشاء اللہ. جی الحمد للہ. امید ہے مجھے کہ بات سمجھ میں آئے گی. بس صرف تھوڑی سی پریکٹس آپ نے کرنی ہے. کنفیوژن صرف آپ کو یہاں پر عینی اور اینا. ٹھیک. اب ہم جمع مکسر کے بارے میں بات کرتے ہیں. جمع مکسر جس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ باقاعدہ اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اہل زبان سے سننے پر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس اسم کی جمع مکسر کیا استعمال ہوتی ہے. جس طرح آپ کو پتہ چل گیا کہ ہز کی جمع ہم دیر استعمال کرتے ہیں، آئی کی جمع ہم وی استعمال کرتے ہیں. یہ سن کر ہمیں یاد کر کے پتہ چل گیا. لیکن عربی زبان میں ایک فائدہ یہ ہے کہ کچھ شیپس ہیں، کچھ ڈائز ہیں جن پر مختلف الفاظ کی جمع مکسر استعمال ہوگی. جمع مکسر وہ جمع ہے جس کے شروع میں آپ کو واحد اسم جو کا تو نہ ملے بلکہ جمع بنتے ہوئے ٹوٹ گیا ہو. یہ ہوگی جمع مکسر. جمع مکسر کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، کچھ ڈائز ہیں اور الحمدللہ آپ ان ڈائز سے واقف ہیں. میں آپ کے سامنے الفاظ لکھتا ہوں، جمع کے الفاظ لکھوں گا اور آپ نے ان کا واحد مجھے بتانا ہے. میرے پاس آپ کے نوٹس کے علاوہ ایک
فہرست ہے، وہ اس میں سے میں آپ کے سامنے ایگزامپلس دیتا ہوں، اور آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شیپس کے حوالے سے بھی ایک اہم بات بتاؤں گا۔ اقلامن، یہ کس لفظ کی جمع ہے؟ قلم کی جمع۔ ابوابن، باب کی جمع، دروازے کی جمع ابوابن۔ اذکارن، ذکر کی جمع اذکار۔ اطفالن، طفل کی جمع، بچے کو عربی زبان میں طفل کہتے ہیں اور اس کی جمع مکسر استعمال ہوتی ہے اطفال۔ اعمالن، عمل کی جمع۔ ایگزامپل میں 5 ایگزامپلس دوں گا آپ کو۔ اب دیکھیے یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ سب ایک ہی وزن پر الفاظ آ رہے ہیں۔ اقلامن، ابوابن، اذکارن، اطفالن، اعمالن، اور بھی بے شمار الفاظ آپ اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں، ٹھیک، اشخاصن، اصحابن، اوقاتن وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ ان تمام الفاظ میں سے جو کامن چیزیں ہیں وہ آپ باہر نکالتے ہیں، آپ نوٹ کریں ہر لفظ میں حرف اور حرکت کے ساتھ جو کامن ہوگا، آپ کو حمزہ، اب چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے، لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حمزہ جو ہے وہ سب میں کامن ہے۔ دوسرے حرف پہ غور کریں، دوسرا حرف ہمارے پاس یہاں قاف ہے، یہاں با ہے، یہاں ذال ہے، یہاں طا ہے، یہاں عین ہے، حرف کامن نہیں ہے لیکن جو علامت ہے وہ کامن ہے۔ تیسرے حرف پر آئیں، یہاں لام ہے، یہاں واو ہے، یہاں کاف ہے، یہاں فا ہے، یہاں میم ہے، حرف کامن نہیں ہے لیکن حرکت سب کی کامن ہے جو کہ زبر ہے۔ اس کے بعد ہر لفظ میں آپ کو الف مل رہا ہے، اور پھر آخری حرف جو بھی ہے اس پہ تنوین ہی آ رہی ہے۔ یہ ہے جمع مکسر کی ایک ڈائی۔ اب یہ ڈائی آپ کے لیے یاد کرنا مشکل ہوگا، اس کی کوئی شکل ہی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اسے باقاعدہ نام دیں گے۔ تو عربی زبان میں 99% الفاظ ایسے ہیں جن کا 3 حروف پر مشتمل کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے، ان کا جو میٹیریل ہے آپ کہہ لیں وہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور عربی زبان میں کسی اسم کا یا فعل کا وزن بتانے کے لیے 3 حروف کو، فا، عین اور لام، ان 3 حروف کو سٹینڈرڈ مان لیا گیا۔ جب بھی آپ کسی اسم کی ڈائی نکالیں تو وہ جو خالی جگہ آپ کو ملے گی، یہاں جیسے آپ ساکن دیکھ رہے ہیں، زبر دیکھ رہے ہیں، تنوین دیکھ رہے ہیں، یہاں پر فا عین لام فٹ کر دیں، پھر آپ کا بن جائے گا افعال۔ تو یہ چیز آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتی چلے گی کہ میں آپ کو کہوں گا کہ شخص ورڈ ہے، شخصن، اس کی جمع مکسر آتی ہے عربی زبان میں افعال کی ڈائی پر، تو فوری طور پہ آپ بتا دیں گے جی اشخاص۔ میں کہوں گا وقتن، اس کی جمع مکسر استعمال ہوتی ہے افعال کے وزن پر، تو آپ فوری طور پہ مجھے بتا دیں گے اوقاتن۔ اسی طرح میں آپ کو کہوں گا مالن، مال، اس کی جمع افعال کے وزن پہ استعمال ہوتی ہے، تو آپ کہہ دیں گے اموالن، ٹھیک۔ اسی طرح میں آپ سے کہوں کہ نہرن، نہر جسے ہم کہتے ہیں، اس کی جمع افعال کے وزن پہ آتی ہے، تو آپ کہہ دیں گے انہارن۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کرتے چلیے کہ جمع مکسر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسم کے آخر پہ تنوین آ رہی ہے، تو یہ جمع مکسر منصرف کا وزن ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ افعال وزن جو ہے یہ منصرف وزن ہے، منصرف وزن ہے تو اس کی حالت نصب اور جر آپ بنا سکتے ہیں۔ اقلامن حالت رفع میں ہوگا، اقلامن حالت نصب میں، اور اقلامن حالت جر میں۔ اعراب نہیں بھولنا آپ نے، اس کو ہر جگہ پر آپ نے اس کی حالتیں پکی کرتے رہنا ہے۔ ابوابن کی حالت نصب کیا ہوگی؟ ابوابن، حالت جر ابوابن۔ اذکارن کی اذکارن، اذکارن،
اطفالن اطفالن، اعمالن اعمالن، افعالن افعالن. تو یہ حالت نصب اور جر بھی ہوگی. ہاں جی، کچھ الفاظ میں اب لکھ رہا ہوں، وزن اب آپ نے نکالنا ہے. جبالن کس کی جمع ہے؟ جبل ان کی، پہاڑ کی. جمالن، جملن اونٹ کو کہتے ہیں عربی زبان میں. عبادن عبد کی جمع. بہارن بحرن کی جمع. ٹھیک، تو یہ تمام الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں. کرامن کریمن کی جمع. ٹھیک، اب اس کا وزن اگر میں آپ سے کہوں گی نکالیں تو کیا نکلے گا اس کا وزن؟ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کامن جو ہے وہ زیر ہے، اس کے بعد زبر، پھر الف، پھر تنوین. اب اس کو فل کرنے کے لیے تاکہ کوئی نظر آئے، یہ چیز آپ نے اکثر دیکھی ہوگی کہ آپ جب بھی کوئی بیگ وغیرہ لینے جاتے ہیں، جوتے لینے جاتے ہیں، تو جوتے کی شیپ برقرار رکھنے کے لیے اس میں کیا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کاغذ وغیرہ وہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ شیپ برقرار رہے. لہٰذا اب اس کی شیپ نکالنے کے لیے ہم اس میں فا، عین اور لام ڈالیں گے تو کیا بن جائے گا؟ سوری، یہ زیر ہے. یہ وزن آپ کا آ گیا فعالن. تو جبالن جبالن جبالن، عبادن عبادن عبادن، بہارن بہارن بہارن، کرامن کرامن کرامن. کرامن کاتبین پڑھا ہے نا آپ نے قرآن مجید میں. تو کرامن وہ حالت نصب استعمال ہوئی ہے، وہ کریم کی جمع ہے کہ انا علیکم لا حافظین، یقیناً تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے نگران مقرر کیے ہیں جو کہ کرامن کاتبین ہے، باعزت لکھنے والے ہیں. جمع مکسر کے ویسے تو کافی وزن ہے، تقریباً 50 کے قریب اوزان جو ہیں وہ گنے ہیں ہمارے بزرگوں نے، لیکن ہم موٹے موٹے اوزان جو ہیں وہ سامنے رکھیں گے. 2 وزن میں نے آج آپ کو کروائے ہیں، اور یہ دونوں وزن جو ہیں افعالن اور فعالن کے وزن، یہ منصرف وزن ہے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جمع مکسر کا وزن غیر منصرف بھی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمع مکسر کا وزن مبنی وزن ہو. اس پہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم اگلے اپنے لیکچر میں بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.